اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کرو درود پاک حضور سرور کائنات، فخر موجودات، فخر انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج کا جو مضمون ہے اس کا عنوان ہے حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ابراہیم ادہم بلخی کا نسب فاروقی تھا اور کچھ نسبوں کے بعد آپ کا واسطہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بادشاہ بلخ شاہ کی بیٹی تھیں۔ آپ حضرت فضل بن ریاض اور امام اعلیٰ حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ حضرت اویس کرنی سے روحانی نسبت رکھتے تھے۔ آپ کو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت ملی تھی۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو جو علوم حاصل تھے وہ حضرت ابراہیم ادہم ان کے تعلق کی کنجی تھے۔ شروع میں آپ بلخ بادشاہ تھے۔ ایک رات جب اپنے محل میں محو خواب تھے، نصف شب کسی ایک واقعہ سے ان کی آنکھ کھلی۔ معلوم ہوا کہ کوئی چھت پر ٹہل رہا ہے۔ آپ نے اونچی آواز سے پوچھا کون؟ اس نے جواب دیا آپ کا دوست۔ تمہارے یہاں میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، تلاش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ تمہارا اونٹ محل کی چھت پر آ جائے۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس نے جواب دیا پھر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جامہ اطلس پہنے اور شاہی عشرت تو عیش کی حالت میں اللہ تعالیٰ مل جائے۔ یہ سن کر ان پر خوف طاری ہو گیا اور حکمرانی چھوڑ کر فقر اور فقیری لباس پہن کر صحرا نو ردی کرتے ہوئے نیشا پور پہنچے۔ وہاں ایک غار کے اندر جو بہت خطرناک تھا قیام کر کے 9 سال عیادت اور عبادت کرتے رہے۔ 9 سال عیادت و عبادت کرتے رہے۔ صرف ہر جمعہ کو نماز کے لیے مسجد جاتے
اور نشاپور کے جنگل کی لکڑیاں چن کر فروخت کرتے، آدھے پیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے اور آدھے پیسے اپنی خوراک کے لیے، اور آپ غار میں آ جاتے۔ آپ غیبی اشارہ سے مکہ مکرمہ آئے اور ہر قدم پر دو گانا ادا کیا، اور ہر قدم پر دو گانا ادا کیا، اور یہ سفر 14 سال کی مدت میں طے ہوا، اور یہ سفر 14 سال کی مدت میں طے ہوا۔ وفات کا وقت قریب آیا تو ہاتف غائب سے آواز آئی، جب آپ نے بادشاہت کو چھوڑا تو امیر المومنین نے پوچھا کہ اب تمہارا پیشہ کیا ہے؟ آپ نے کہا دنیا کو اس کے چاہنے والوں کے لیے چھوڑا، دنیا کو اس کے چاہنے والے کے لیے چھوڑا، اور اللہ کے ذکر کو پسند کیا، اور ان کے دیدار کو، اللہ تعالیٰ کے طالبوں کو کوئی حاجت پسند نہیں ہوتی، مقرر کرتا ہوں، اور ان کے دیدار کو، اللہ کے طالبوں کو کوئی حاجت پسند نہیں ہوتی۔ ایک بوڑھا شخص آپ کے پاس آیا، عرض کی، حضرت میں بہت گناہ گار ہوں، کچھ بتائیے، کوئی ایسی نصیحت کر دیجیے تاکہ میری گندی عادت چھوٹ جائے۔ آپ نے جواب دیا کہ جس وقت تم نے گناہ کرنا ہے اور اللہ کا گناہ گار بننا ہے تو اس وقت ارادہ کرو، کر کے لو اب اللہ کا رزق نہ کھاؤ، ارادہ کر لو اب اللہ کا رزق نہ کھاؤں گا اور اس کے حکم بجا لاؤں گا۔ اس پر بوڑھے شخص نے کہا تو پھر کیا کھاؤں؟ آپ نے فرمایا کتنی بری بات ہے، خدا کا رزق کھاؤ اور اس کا حکم مانو، خدا کا رزق کھاؤ اور اس کا حکم مانو۔ آپ نے فرمایا کتنی بری بات ہے کہ خدا کا رزق کھاؤ اور اس کی بات مانو اور اس کا حکم نہ مانو۔ بوڑھے نے دوبارہ عرض کی کہ کوئی اور نصیحت کر دیجئے، یا شیخ کوئی اور نصیحت فرما دیجئے۔ جس پر گناہ کرنا چاہو تو اللہ کی زمین پر نہ کرنا۔ بوڑھا بولا یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، بوڑھا بولا یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ شیخ نے فرمایا کتنی بری بات ہے کہ تم اس کا رزق کھاؤ اور زمین پر رہو اور اس کا کہا نہ مانو، اور فرمایا مانو۔ بوڑھے نے کہا یا شیخ کوئی اور نصیحت کر دیجیے۔ شیخ نے فرمایا گناہ ایسی جگہ کرو جہاں اللہ نہ تمہیں دیکھ رہا ہو، جہاں اللہ نہ تمہیں دیکھ رہا ہو۔ بوڑھا بولا حضرت یہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ کس قدر گندی حرکت ہے
نہ تم اس کا رزق کھاؤ نہ اس کی زمین پر رہو، اور گناہ اسی طرح کرو کہ وہ تمہیں دیکھ لے۔ بوڑھے نے کہا یا شیخ کوئی اور نصیحت فرما دیجیے تاکہ میری مشکل آسان ہو جائے۔ تھوڑی دیر آپ نے فرمایا جس وقت موت کا فرشتہ روح قبض کرنے آئے تو اسے کہنا تھوڑی دیر کے لیے مجھے مہلت دے دے تاکہ میں توبہ کر لوں۔ یہ نذرانہ قیادت حضرت ابراہیم اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔